اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کے لیے ایک بہت پیاری سی نظم ہے جس کا نام ہے مکڑا اور مکھی۔ اس نظم کے جو شاعر ہیں وہ ہیں علامہ اقبال، یعنی کہ یہ علامہ اقبال نے لکھی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ بیٹا نثر جو ہے وہ کیسے کریں گے۔ نثر جو ہے ہمیشہ جیسے ترتیب دیں گے ہم جملوں کو، وہی نثر کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر لکھا ہے ایک دن کسی مکڑی سے کہنے لگا مکڑا، یعنی کہ یہاں پر اگر میں اس جملے کو ارینج کروں تو ہوگا کہ ایک دن کوئی مکڑا کسی مکھی سے کہنے لگا۔ ٹھیک ہے، سینٹینس ارینج ہو گیا۔ اس راہ سے ہوتا ہے گزر تمہارا، اس راہ سے تمہارا گزر ہوتا ہے، لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت، یعنی کہ کٹیا کہتے ہیں گھر کو۔ اس نے کہا کہ میری کٹیا کی کبھی قسمت نہ جاگی، بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا، یعنی کہ کبھی تم نے بھولے سے یہاں پاؤں نہ رکھا۔ ارینج ہو گیا۔ ٹھیک ہے، غیروں سے نہ ملے تو کوئی بات نہیں، کوئی غیروں سے کوئی نہ ملے تو کوئی بات نہیں، اپنوں سے مگر چاہے یوں کھینچ کے نہ رہنا، اپنوں سے یوں کھینچ کے نہ رہنا چاہیے۔ یعنی کہ اگر میں ان تینوں کو ملا کر ایک آپ کو تشریح بتاؤں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مکڑا جو ہے، کیونکہ مکڑا جال بنتا ہے، تو مکھی وہاں سے گزر رہی تھی، تو مکھی کو جو ہے مکڑے نے یہ کہا کہ تم روز یہاں سے گزرتی ہو، یہ رستہ تمہارا گزرگاہ ہے، لیکن تم نے کبھی میرے گھر کی طرف رستہ نہیں رکھا، یعنی کہ کبھی تم میرے گھر نہیں آئی، کبھی بھولے سے بھی نہیں آئی، کبھی سوچ کر بھی نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، غیروں کے گھر نہیں جایا جاتا، مگر اپنوں کے گھر تو آیا جاتا ہے نا۔ یہاں پہ یہ کہ اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھینچ کے نہ رہنا ہے، یعنی کہ میں تو تمہاری اپنی ہوں، تمہیں مجھ سے اس طرح سے الگ الگ نہیں رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ تشریح بھی ہوگی اور میں نے ساتھ آپ کو الگ الگ نثر بھی بتائی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ آؤ جو میرے گھر کی تو عزت ہے میری، وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا۔ ٹھیک ہے، آؤ جو میرے گھر کی تو عزت ہے یہ میری، میرے گھر میں تم آؤ تو میری عزت ہے، وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا، جو منظور ہو جو منظور ہو آنا وہ سامنے سیڑھی ہے۔ ٹھیک ہے، مکھی نے سنا بات جو مکڑی کی تو بولی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ مکڑی نے مکھی کی بات سنی تو کیا ہوگا، اس کو نثر کریں گے تو مکھی نے مکڑے کی بات جو سنی تو بولی، حضرت کسی ناداں کو دیجیے گا یہ دھوکہ، یعنی کہ حضرت کسی نادان کو دھوکہ دیجیے گا، اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اب آپ کے جال میں پھنسنے والی نہیں ہوں، تو کیا ہوگا کہ اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے، یا مکھی اس جال میں کبھی آنے کی نہیں ہے، مکھی پہلے آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا، جو سیڑھی آپ کی چڑھا پھر نہیں اترا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے جب مکھی نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ پہلے مکڑے نے بات اپنی پوری کی کہ تم اگر میرے گھر آؤ گی تو بڑی عزت ہے، یعنی کہ وہ کہ ہم کہتے ہیں نا دروازہ کھلا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ سامنے سیڑھی ہے، یعنی کہ اس نے اس کا جالا بنا ہوا تھا، تو اس نے کہا یہ سامنے سیڑھی ہے، میرے گھر آ جاؤ۔ تو آگے سے مکھی نے جواب دیا کہ مجھے پاگل مت بناؤ، یعنی کسی کو دیجیے نادان دھوکہ دیجیے گا، تو یہ کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں، یہ دھوکہ آپ کسی اور کو دیجیے گا تو میں آپ کی باتوں میں نہیں آنے والی۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ آگے اس سے جواب دیا جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا، یعنی کہ جو کبھی آپ کے گھر آیا وہ زندہ واپس نہیں آیا۔ ظاہر بات ہے مکڑی کے جالے میں جو پھنس جاتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا، مکڑے نے کہا واہ فریبی مجھے سمجھے
اس نے یعنی کہ فریبی کہتے ہیں دھوکہ دینے والے کو. تو مکڑے نے واہ واہ پہلے آ جائے گا. واہ مکڑے نے کہا مجھے فریبی سمجھے یا فریبی سمجھتی ہو، تم سا کوئی ناداں زمانے میں نہ ہوگا. یعنی کہ اس کو نثر کریں تو زمانے میں کوئی تم سا ناداں نہ ہوگا. نادان کا مطلب پاگل. ٹھیک ہے. منظور تمہاری مجھے خاطر تھی وگرنہ، وگرنہ کا مطلب اگرچہ. ٹھیک ہے. وگرنہ تمہاری خدمت مجھے منظور تھی، یعنی کہ میں اس بات سے اوکے تھا، مجھے اچھا لگتا کہ اگر تم میرے گھر آتی. کچھ فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. میرا اس میں میرا کچھ فائدہ نہیں تھا. اڑتی ہوئی آئی ہو خدا جانے کہاں سے. تو کیا ہوگا اس کی نثر؟ خدا جانے کہاں سے اڑتی ہوئی آئی ہو، ٹھہرو جو میرے گھر کی میں ہے اس میں برا کیا. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ اگر تم میرے گھر ٹھہرو گی تو اس میں برائی کیا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا اس کی نثر کریں تو اس میں کیا برائی ہے کہ تو میرے گھر اگر ٹھہر جاؤ. ٹھیک ہے. اب یہ تین کو دوبارہ اگر میں ایک تشریح میں بتاؤں تو مکڑے نے، اب مکڑا بولا ہے ٹھیک ہے مکھی کی بات سے، تو مکڑے نے کہا کہ کیا تم مجھے فریبی یعنی کہ دھوکہ دینے والی سمجھتی ہو. ٹھیک ہے. میں تمہیں نادان نہیں بنا رہا. ٹھیک ہے. اب تم نادان اس بات سے ہو کہ میں تو تمہاری خاطر کرنے والا تھا، تمہاری خدمت کرنی تھی میں نے، کیونکہ اس میں میرا تو کوئی فائدہ نہیں. میں نے تو تمہیں جو ہے وہ کہتا نا کہ مروتاً، یعنی کہ تمہیں ویسے ہی میں نے دعوت دے دی، تم آ جاتی تو اس میں کوئی برائی تو نہیں تھی. ٹھیک ہے. ابھی تم پتہ نہیں کہاں سے تھکی ہوئی آئی ہو، اڑ رہی ہو، تو تم میرے گھر آ جاؤ، اس میں کچھ برا نہیں ہے. آگے سے یہ مکڑے نے اس کو جواب دیا. ٹھیک ہے. اگلا، اس گھر میں کئی تم کو دکھانے کی ہیں چیزیں، یعنی کہ مجھے اس گھر میں تمہیں بہت ساری چیزیں دکھانے کی ہیں. تو اس کو اگر ہم نثر کریں گے تو کیا ہوگا کہ تم کو اس گھر میں کئی چیزیں دکھانے کی ہیں. باہر سے نظر آتا ہے چھوٹی سی یہ کٹیا، کہ میرا جو گھر تمہیں باہر سے چھوٹا سا نظر آتا ہے. وہ اب اس کو نثر کریں تو اگر چھوٹی سی کٹیا یہ تمہیں باہر سے نظر آتی ہے، تو کیا چھوٹی سی یہ کٹیا باہر سے نظر آتا ہے. لٹکے ہوئے درازوں پہ باریک ہیں پردے. اس نے یہ کہا کہ یہ جو جالا میں نے بنا ہوا ہے نا، اس میں بہت باریک باریک پردے لٹکے ہوئے ہیں. دیواروں کو آئینوں سے ہے یہ میں نے سجایا. تو کیا ہوگا، یعنی کہ اس نے کہا کہ میں نے آئینوں سے جو نظر نہیں آتے ویسے آئینوں سے میں نے اسے سجایا ہے. ٹھیک. آئینوں سے میں نے دیواروں کو سجایا ہے، یہ اس کی نثر ہوگی. ٹھیک ہے. لٹکے ہوئے دروازوں پہ باریک ہیں پردے، دروازوں پہ یہ باریک پردے لٹکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اسی کی دونوں لائنوں کی تشریح میں کر کے آپ کو بتاؤں تو یہ ہوگا کہ تمہیں اس گھر میں، اب مکڑے نے ہی اس کو یہ سارا جواب مکڑا ہی دے رہا ہے. تو مکڑے نے کہا ہے کہ میں تمہیں اس گھر میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دکھا سکتا ہوں. یہ باہر سے تو کچھ اور نظر آتا ہے لیکن اندر سے بہت خوبصورت بنا ہوا ہے. اس نے کہا کہ میں نے جو ہے دروازوں کے اوپر باریک پردے لگائے ہیں جو نظر نہیں آتے، آئینے لگائے ہیں میں نے دیواروں پر. اس کو اپنے گھر کو اس طرح سے بیان کری تھی کہ تم میرے گھر کسی طرح سے آ جاؤ. سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے. اب اگلا، مہمانوں کے آرام کو حاضر ہیں بچھونے، یعنی کہ مہمانوں کے لیے میں نے تکیے لگائے ہوئے ہیں. مہمانوں کے آرام کو بچھونے حاضر ہیں. ہر شخص کو سامان یہ میسر نہیں ہوتا، یعنی کہ ہر شخص کو یہ سامان میسر نہیں ہوتا. اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مکھی نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص کے لیے ایسا سامان اس کے لیے میسر نہیں ہوتا، ایسا نہیں ملتا. ٹھیک ہے. یہ سارا مکڑے کا کہنا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے سے مکڑی کا جواب کیا ہے. مکھی نے کیا جواب دیا آگے سے. مکھی نے کہا خیر یہ سب ٹھیک ہے لیکن میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا. مکھی نے کہا خیر یہ سب ٹھیک ہے لیکن، اب نثر اس کی لیکن. مکھی نے کہا خیر لیکن یہ سب ٹھیک ہے، میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا. ٹھیک ہے.
یہ امید نہ رکھنا میں آپ کے گھر آؤں گی. آپ گی جو ہے وہ ایکسٹرا لگا لیں تو یہ لائن آپ کی مکمل ہوگی. ان نرم بچھونوں سے خدا مجھ کو بچائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ان تکیوں سے اللہ تعالیٰ مجھے حفاظت میں رکھے. تو کیا ہوگا؟ خدا مجھ کو ان نرم بچھونوں سے بچائے. سو جائے کوئی ان پہ تو پھر اٹھ نہ سکتا. ان پہ کوئی سو جائے تو پھر اٹھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، یہ نثر ہوگی. اب مکھی کے جواب کو اگر میں تشریح میں بتاؤں تو یہاں مکھی نے جو ہے یہ کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، تم نے بچھونے لگائے ہیں، پردے لگائے ہیں، آئینے لگے ہیں، سب کچھ میسر ہے، لیکن یہ امید ابھی بھی نہ رکھنا کہ میں تمہارے گھر آؤں گی. ٹھیک ہے، کیونکہ آگے وہ دعا کریے کہ مجھے ایسے بچھونوں سے اللہ تعالیٰ بچائے، ایسے نرم تکیوں سے بچائے، کیونکہ اگر میں تمہارے گھر آ گئی تو تم نے مجھے ختم کر دینا. کیونکہ وہ یہی ہے کہ کوئی جو تمہارے گھر آیا وہ دوبارہ اٹھ نہ سکا. سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے. اگلا، مکڑے نے کہا دل میں سنی بات جو اس نے. تو کیا ہوگا؟ مکڑے نے کہا اس نے جو دل میں کہی تھی بات، پھانسوں اسے کس طرح، یہ کم بخت ہے ناداں. اس نے کہا پھانسوں کا مطلب پھنسا لوں، اس کو کیسے اپنے جال میں پھنسا لوں. ٹھیک ہے، تو نثر میں ہوگا نادان کم بخت، اسے کس طرح پھنساؤں. ٹھیک ہے، سو کام جو خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں. 100 کام یعنی کہ یہ سارے کام جو ہے وہ خوشامد سے ہو جاتے ہیں. وہ اتنی دیر سے خوشامد ہی وہ اپنے گھر کی تعریفیں کر رہا تھا، اب کہتا ہے خوشامد سے ہی جو ہے وہ میں کر سکتا ہوں. اس کی نثر یہ ہوگی کہ 100 کام خوشامد سے جہاں میں نکلتے ہیں. دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ، یعنی کہ سارے لوگ جو ہیں وہ خوشامد سے ہی اپنے کام نکال رہے ہیں. تو کیا ہوگا نثر؟ دنیا میں ہر بندہ دیکھو خوشامد کا ہے. ٹھیک ہے، یہ سوچ کے مکھی سے کہا اس نے بڑی بھی، اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو رتبہ. یہ سوچ کے مکھی نے اسے کہا بڑی بھی. اس نے مکھی کو یہ سوچ کر کہا بڑی بھی، اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو رتبہ. تو کیا اللہ نے آپ کو بڑا رتبہ بخشا ہے. نثر ہوگی ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت، آپ کی صورت سے اس سے محبت ہوتی ہے. ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا. یہ خوشامد ہو رہی ہے نا، اس کو اچھا اچھا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا اس نے کہ ایک نظر آپ کو جس نے دیکھا. ٹھیک، آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکی ہوئی کنیا، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے بالز ہوتے ہیں نا دانے، تو وہ کنیا. ٹھیک ہے، آنکھیں ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیا ہے. سر آپ کا اللہ نے کلفی سے سجایا، اللہ نے آپ کا سر کلفی سے سجایا. یہ حسن، یہ پوشاک، یہ خوبی، یہ صفائی، یعنی کہ یہ ساری خوبیاں بتا رہے تمہارا خوبصورت حسن، پوشاک کپڑے، خوبی یعنی کہ تم اتنی خوبصورت ہو، اور یہ صفائی، اور پھر صاف صفائی کا دھیان بھی رکھتی ہو. پھر اس پہ قیامت ہے یہ اڑتے ہوئے گانا، یعنی کہ اڑتے ہوئے پر، گانا پر. تو کیا ہوگا اس کی نثر؟ اس پہ پھر اڑتے ہوئے گانا قیامت ہے. مکھی نے سنی جو یہ خوشامد تو پلچی. تو مکھی نے جب یہ خوشامد سنی تو پیچی، بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا، کہ آپ سے مجھے کھٹکا کہتے ہیں ڈر. ٹھیک ہے، تو اب خوشامد سننے کے بعد اس نے کہا کہ اب مجھے آپ سے کوئی ڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا نہیں ہے. انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں. اب وہ اس کی باتوں میں آ گئی. ٹھیک ہے، میں انکار کی باتوں کو برا سمجھتی ہوں. سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو دل توڑنا، اس نے کہا سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا کسی کا. یعنی کہ اس نے کہا کہ اتنے پیار سے آپ نے مجھے اپنے گھر بلایا تو میں نہیں چاہتی کسی کا دل، یعنی کہ آپ کا دل توڑوں. یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے. اب یہ بات اس نے کہی اور اپنی جگہ سے
اڑ گئی. تو یہاں پر اس کی نثر، یہ بات کہی اور اپنی جگہ سے اڑی. پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا. تو کیا ہوگا؟ پاس آئی، مکڑے نے اسے اچھل کے پکڑا، یہ نثر ہوگی. اگلا، بھوکا تھا کئی روز سے اب ہاتھ جو آئی. کئی روز سے بھوکا تھا اب ہاتھ جو آئی، یہ نثر. آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا، یعنی کہ خوش آمد کر کے مکھی کو بھی ہاتھ میں لے لیا، پکڑ لیا. تو اب اس نے کہا کہ اب میں اس کو آرام سے بیٹھ کر کھاؤں گا. ٹھیک ہے، تو مکھی آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا، کھا لیا. ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کے لیے میں نے نثر بھی کی ہے، ساتھ میں نے تشریح بھی کی ہے. یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے بیسیکلی. اگر آپ کو کوئی مرکزی خیال یا اس کا خلاصہ بھی آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت آرام سے اس کو لکھ سکتے ہیں. پہلے تو پوری یہ کہانی لکھیں کہ اس کو اپنے گھر کی خوبیاں بھی بتائیں کہ تم میرے گھر آؤ. اس نے کہا کہ میں تمہارے جو ہے وہ باتوں میں نہیں آنے والی. پھر اس کے بعد اس نے کہا جس طرح سے کہ میرا گھر اتنا خوبصورت ہے، آپ میرے گھر آؤ. تو مکھی نے یہ بات نہیں سنی، تو اس نے کہا خوش آمد سے کسی کی تعریف کر کے اس کو پھنسایا جائے. اس نے خوش آمد کی کہ اتنے خوبصورت آپ کے پر ہیں، اللہ نے آپ کو اتنی خوبصورت جو ہے وہ ادا دی ہے. تو اس طرح سے وہ اس کی باتوں میں آ گئی اور اس نے کہا کہ اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. جیسے وہ اس کے پاس آئی تو مکڑے نے اسے پکڑا اور کھا لیا. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ہمیں کسی کی خوش آمد میں، اس کا مطلب یہ تھا کہ خوش آمد میں نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا، امید کرتی ہوں اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ حافظ.